قرآن اور صاحب قرآن سے بڑھ کے اس کائنات میں کوئی بڑا مرشد نہیں ہے، رہنمائی کرنے والا نہیں ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اپنے اس محبوب مرشد پاک پیمبر رہبر دو عالم سید الرسل امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو بھی دل و جان سے مانتے ہیں اور آپ کی بات کو بھی دل و جان سے مانتے ہیں۔ حقیقی کامیابیاں دنیا میں بھی انہی کے لیے ہیں اور آخرت بھی انہی کی ہے۔ قرآن مجید کے ہوتے ہوئے اور کائنات کے سب سے بہترین مرشد کے ہوتے ہوئے امت پھر خسارے میں ہے، سبب کیا ہے؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، وعدے تو یہ تھے کہ تم ہی غالب ہو، مگر اس کے باوجود اسلام کے غلبے کی بجائے مسلمان کی عزت اور آبرو رفعت کی بجائے جہاں دیکھیں جس جگہ دیکھیں مسلمان پریشان نظر آ رہا ہے، مہنگائی کے طوفان کے نیچے دبا ہوا، غربت کا مارا ہوا، حالات کا ستایا ہوا، نہ دن کو چین نہ رات کو آرام۔ حالانکہ اعلان تو یہ تھا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دل پریشان ہے، قوم پریشان ہے، چاروں طرف آزمائشیں ہیں، کہیں تو کچھ غلطی ہوئی ہے، اس غلطی کا کبھی ادراک کرنے کی ہم نے نہ انفرادی کوشش کری ہے اور نہ اجتماعی کوشش کری ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اذانیں بھی روٹین میں چل رہی ہیں، اقامتیں کہی جا رہی ہیں، فرض پڑھے جا رہے ہیں، نوافل کے اوپر پورا زور ہے، سنتیں ادا ہو رہی ہیں، اسکول کالجز یونیورسٹیز نصاب اور نصاب تعلیم اس قدر رٹو طوطے بن گئے ہیں کہ 100 میں سے بھی 100 نمبر لے لیتے ہیں۔ اگر رزلٹ کارڈ دیکھیں، بورڈز کو دیکھیں، یونیورسٹیز کو دیکھیں، ٹاپرز کو دیکھیں، عقل و فکر اور نظر کو دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ اس پاکستان سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی نہ ذہین ہے، نہ فطین ہے، نہ علیم ہے، نہ خبیر ہے۔ سارے مسالک اپنی اپنی محنت کر رہے ہیں، 4200 ازم ایڑی چوٹی کا زور لگائے ہوئے ہیں، مگر پھر خسارہ ہے، پھر پریشانی ہے، پھر دکھ ہے، پھر آزمائش کی کہانی ہے، آفات ہیں، بلیات ہیں۔ وعدہ کرنے والا معاذ اللہ سچا نہیں، یا جن سے وعدہ کیا گیا ہے وہ اپنے وعدے کو نبھانے میں سچے نہیں۔ تمہید کو تھوڑا طویل اس لیے کیا کہ ہر بندہ زخمی ہے، ہر انسان قوت لا یموت کی فکر میں پڑ گیا ہے، کیا بنے گا میرا؟ تو سوال یہ ہے کہ کبھی مرشد سے بھی پتہ کرا، کبھی اپنے من میں بھی جھانکا، کبھی رہنمائی مانگی؟ یقیناً نہیں، یقیناً نہیں۔ ہاتھ پاؤں ہر بندہ مار رہا ہے، تیراکی سیکھی نہیں، بھنور کے اندر پھنس گیا ہے۔ کچھ لوگ ساحل پہ کنارے پہ کھڑے ہو کے سی ویو پہ انجوائے کر کے چلے جاتے ہیں،
قرآن مجید پاس ہے، اندر کوئی نہیں اترتا، بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو، کہاں تک چلو گے کنارے کنارے۔ تاریخ پڑھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ تاریخ بولتی ہے، میرا تابناک ماضی بولتا ہے، خوفناک حال اور المناک حال کے ساتھ خوفناک مستقبل کو یہ دعوت دیتا ہے کہ میں نے بھنور کو روند کے موتی کما لیے، میں نے بھنور کو روند کے موتی کما لیے۔ تو خوش ہو کے رہ گیا ساحل کی جھاگ پر، کاش کہ تو نے بھی اس قرآن کو ویسے ہی پڑھا ہوتا جیسے ہم نے ایک سورت پہ 10 سال لگا دیے، مگر جب تک عمل مکمل نہیں ہوا، جو پڑھا ہے بولنا ہے اسے تولنا نہیں گیا، ہم آگے نہیں بڑھے۔ ہم ماشاءاللہ ایک رات میں شبینہ کر لیتے ہیں، قاری صاحب میں زور طاقت، قوت بازو اور پڑھنے کی تیزی اور سپیڈ اتنی ہے، ایک رات میں قرآن مجید مصلح ختم کروا لا، جسے شبینہ کہتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ کے علاقے میں پڑھا جاتا ہے کہ نہیں، ہمارے جنوبی پنجاب کے اندر کثرت کے ساتھ عشاء پڑھ کے شروع ہوتا ہے، ماشاءاللہ فجر سے پہلے پہلے ختم ہو چکا ہوتا ہے قرآن مجید۔ عمل کی دنیا میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، اہل علم تشریف فرما ہے، اور میں اہل علم ان کو نہیں کہتا جو مدرسوں میں پڑھے ہیں، ہم سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو ہر کانفرنس کو سنتے ہیں، ہر عالم کو سنتے ہیں، اور ان کی زندگیاں 50 60 70 سال سنتے اور پڑھتے، کوئی کانفرنس نہیں جو انہوں نے سنی نہ ہو۔ اگر یہی کریڈٹ آورز ہم کسی یونیورسٹی میں کرواتے تو میرے خیال میں ایک سیمسٹر میں کتنے کے پڑھتے ہیں، اور ہم ڈگری دے کے روانہ کر دیتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ بزرگ جو ہیں 50 سال کے ہیں، پی ایچ ڈی کر گئے، 40 کے ہیں پھر بھی ان کو ڈگری دے دو، 35 کے ہیں ڈگری دے دو، یہ 20-25 کے ہیں جوانی کی عمر میں پڑھ گئے ڈگری دے دو۔ یہ جو اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو ہر مسلک کو سنتے ہیں، ہر گروہ کو سنتے ہیں، اور اتنا جانتے ہیں جتنے کسی گروہ کے مناظر بھی نہیں جانتے، کہیں چھیڑ کے دیکھ لو، پوچھ کے دیکھ لو۔ پاکستان میں 2 لوگ بہت ہیں، ایک بیمار کو نسخہ دینے والے، ہر بندہ طبیب اور حکیم ہے، کہیں کوئی بات شروع کر کے دیکھو کسی عنوان پہ، جمعے والے دن چیک کر کے دیکھ لیں، مولوی صاحب سے خطیب صاحب سے آپ مسئلہ پوچھے، 10 بندے کول بیٹھے دسن والے ہون گے، لے تینوں اس گل دا بھی نہیں پتا۔ میں نے سنا ہے کہ پاکستانی بہت جانتے ہیں۔ چلیے بغیر تفریق کے جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، جس گروہ کا ہے، جس مسلک کا ہے، قرآن تو سب کے لیے آیا نا، صاحب قرآن بھی سب کے لیے۔ ماشاءاللہ مصری مہمان آئے ہیں تو ہاتھ پاؤں بھی چومیں گے، استقبال کریں گے، رات بھر جاگیں گے، یہ قرآن لے کر کے میرے محبوب کی محنتیں اور ساتھیوں کی قربانیاں، وگرنہ یہ قرآن یہاں نہ آتا۔ اسے تو مکے سے 4 دیواری سے کوئی باہر نہیں نکلنا پسند کرتا تھا۔ صدیق اکبر کے گھر میں جب قرآن کی تلاوت ہوتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیان کر دیا گیا کہ تمہاری وجہ سے ہمارے بچے اور عورتیں وہ چینج ہو رہے ہیں۔ کہا کیا حال ہے؟ کہا آواز دھیمی کر لو، آواز دھیمی کری، سرور اور بڑھ گیا۔ کہا اسے مکے سے نکال دو، اسے مکے سے نکالو۔ انہوں نے تو مکے سے نکالنا چاہا، ہم نے قرآن مجید کو زندگیوں سے نکال لیا۔ میرے ذمہ جو عنوان لگا ہے، میرے مرشد کے ساتھ لاکھوں لوگ جڑے ہوئے ہیں، قرآن مجید کی محبتیں انہیں ہر جلسے میں، ہر محفل قرات کے اندر، قرات کانفرنس کے اندر لے جاتی ہیں، پہنچ جاتے ہیں، رات بھر جاگتے ہیں۔
معاملہ یہ ہے کہ خسارے سے نہیں نکل سکے، وجہ کیا ہے؟ بھائی یہ پہلی وجہ کہ ہم نے کبھی اس ذوق اور ایمان سے اس قرآن کو لیا ہی نہیں جسے تلاوت کہتے ہیں۔ تلاوتیں کرنے والے تو بہت ہیں، پڑھنے والے بھی، پڑھانے والے بھی، لیکن یہ آواز شاید سبحان اللہ تک رہ جاتی ہے، دل تک نہیں اترتی، اثر نہیں کرتا۔ ایک زہر والا بسکٹ کھا لینا، زہریلا کوئی کھلا دے، کہتے ہیں کہ زہر جان بوجھ کے کھایا جائے یا لاشعوری میں کھایا جائے، اثر تو کرتا ہے۔ قرآن شعور میں بھی پڑھا کے دیکھا، لاشعوری میں بھی پڑھا کے دیکھا، قرآن کا اثر نہیں ہم پہ ہوا۔ ایک بسکٹ نے جو اثر کیا کہ بے ہوش کر دیا، جا کر کے معدہ ہاسپٹل سے واش کروانا پڑا، رنگ بدل گیا، ڈھنگ بدل گیا۔ مگر قرآن، حالانکہ یہ تو وہ قرآن ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، جسے رب نے دوا نہیں بولا، شفا بولا۔ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ یہ والی کیف ہماری شاید کبھی پیدا ہوئی نہیں ہے۔ میں ذرا چیک کروا دیتا ہوں۔ جو کلمہ پڑھتا ہے اس کے لیے پہلی رہنمائی اللہ کی کتاب ہے۔ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن سنتے پڑھتے عمر گزر گئی، جو ترتیب نزولی میں قرآن اترا تھا تو پہلا حکم تھا اقرا بسم ربک الذی خلق، میرے مرشد پہ۔ جبل نور میں، غار حرا میں یہ وہی اتری کہ قوم کو پڑھانا ہے تو پہلے پڑھ لیں۔ آپ سوئے ہوئے تھے، کمبل لیا ہوا تھا، اللہ نے حکم دیا یا ایھا المدثر۔ آج قوم اس چکر میں پڑ گئی ہے کہ قرآن پہلے ہے، حدیث جو ہے وہ 250 سال بعد میں آئی۔ یہی کہتے ہیں نا، وہ جی کتنے سالوں بعد۔ سر جی 1 سیکنڈ کا بھی فرق نہیں ہے قرآن اور حدیث میں، 1 سیکنڈ کا بھی۔ یہ میں سبق پڑھانے لگا ہوں، پھر کچھ پوچھوں گا۔ 1 سیکنڈ کا بھی فرق نہیں۔ جب اللہ نے کہا یا ایھا المدثر، اگر میں کہاں کہ جن بندیاں نے ٹوپیاں پائیاں نے ٹوپیاں لا دو، آواز گل تے سمجھ آ گئی ہے نا؟ اگے جناب دی مرضی ہے، لاؤں نے کہ نہیں لاؤں۔ جن نے بیٹھے ہو کھلو جاؤ، جو بیٹھا ہے اسے سمجھ آ گئی ہے کہ میں بیٹھا ہوں، جو پہلے ہی کھڑا ہے وہ کیا کھڑا ہوگا؟ میرے مرشد کو رب نے ایک وصف سے آواز دی، یا ایھا المدثر۔ قرآن ہے نا یہ، کہا کس کو گیا ہے؟ کملی والے کو۔ آپ نے چادر لحاف یا رضائی لے رکھی تھی، کمبل یا کیس لے رکھا تھا، آپ فوری توجہ دی کہ نہیں دی؟ یہ توجہ دینا ہی حدیث ہے۔ جب مرشد دے، اللہ نے کہا کم، یہ قرآن ہے، محبوب پریکٹیکلی کھڑے ہو گئے، کمبل اتار دیا، کھڑے ہو گئے، یہ حدیث ہے۔ فیل ہے نا آپ کا؟ مجھے بتائیے کتنے 100 سال لگے اس میں؟ اسی پل ہے کہ نہیں؟ کم کھڑے ہو گئے، کہا محبوب رکو نہیں، فانذر، آپ اپنی قوم کو ڈرائیں۔ آپ چل پڑے اور کہاں گئے؟ عرب کے طریقے کے مطابق۔ جیسے ہمارا طریقہ ہے کہ مہمان تو سارے ہی ہوتے ہیں، لیکن جو اسپیشلی مہمان انہوں نے بلائے ہوتے ہیں ان کے لیے صوفے لگے ہوتے ہیں، کرسیاں لگی ہوتی ہیں، اور ان میں سے کچھ نمایاں کر کے مقرر کو، بات کرنے والے کو بٹھایا جاتا ہے۔ عرب کا طریقہ تھا کہ ڈرانا ہوتا تو اونچی جگہ چڑھ جاتے۔ میرے محبوب نے جب یہ سنا نا کہ قم فانذر، ایک پل بھی نہیں لگایا، لیٹ نہیں، فوری جا کے فاران کی چوٹی پہ جو صفا والی پہاڑی ہے، یہ جہاں آج محلات ہیں سعودیوں کے، حکمرانوں کے،
ان محلات کی جگہ پہ یہ صفا تھی، فاران کی چوٹی، آپ اوپر چڑھے، قوم کو بلایا، آواز دی، مکے والے اکٹھے ہو گئے، اور آپ نے کہا کہ سنو، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ میں نے آپ میں زندگی گزاری ہے، آپ نے 40 سال میں مجھے کیسا دیکھا ہے، محسوس کیسا کیا ہے؟ دو ہی جواب تھے قوم کے، ما جربنا کا الا صادقا و امینا، اور انسان صرف دو چیزوں سے بنتا ہے، قول میں سچا ہو، گفتار میں سچا ہو، اور کردار میں پکا ہو، امانت دار ہو، بس یہی کافی ہے۔ کہا جب جب آپ بولے تو سچ بولے، جب جب آپ نے تولا تو امانت سے تولا، دیانتداری سے۔ کہا سنو، اگر میں کہوں کہ پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے اور تم پہ حملہ کرنے والا ہے، قوم کا جواب کیا تھا؟ کہ ہم تصدیق کریں گے۔ اللہ نے کہا ڈراؤ، محبوب نے ڈرایا کہ نہیں؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، تیرا رب سب سے بڑا ہے۔ مزہ تب ہے کہ محبوب تو ان کو کہے کہ میرا رب سب سے بڑا ہے، میرا رب۔ حدیث بن گئی فوری کہ نہیں؟ ادھر کہا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور میرے محبوب نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملک العرب والعجم۔ ایتھے اپنی مسیح تے بہ کے دعوت دینا، ہو رہا اپنے مسلک دے سٹیج تے بہ کے گل کرنی، جتھے 360 معبود تے الہ آگے عقیدت نال منن والے بیٹھے ہون، داتا دربار جا کر کے کہے نا کشف المحجوب کھول کے کہ میں بابا جی کی یہ کتاب پڑھ رہا ہوں، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یار میں تے غنی نہیں ہے گا، میں تے محتاج بندہ ہاں، مینوں تے رب نے آپ پتر نہیں دیتا، میں تے تو ترسدا ٹر چلا۔ ان کو ماننے والے ان کی کتاب نہیں مانیں گے، ان کا خطاب نہیں مانیں گے، تقریر یا تحریر نہیں مانیں گے، بلکہ کہن گے انہوں دھکے دے کے کڈو کتھوں آ گیا۔ صحیح ہے، وہ پاویں ہوئے دیوبندی، پاویں ہوئے وہابی، تے پاویں ہوئے بریلوی، پاویں ہوئے شیعہ، بابا جی دی کتاب دا جدو پورشن پڑھے گا نا، سارے نے کہنا وہابی، انہوں فارغ کرو۔ یہی تو جرم ہے۔ 360 کو، لات کو، منات کو، عزا کو، حبل کو، ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو، نصر کو، نائلہ کو، جتنے بھی صحن کعبہ میں تھے، اندر تھے، میرے محبوب نے قدموں کے نیچے رکھ کے رب کو بڑا کر کے دکھایا اور کہا یہ سب جھوٹے 2 نمبر اللہ کے گھر پہ قابض ہیں، اس گھر کا اصل مالک تو اللہ ہے۔ یہ قرآن ہے، یہ صاحب قرآن ہے، یہ قول ہے، یہ فعل ہے، یہ عمل ہے، یہ قرار ہے۔ ایک ایک آیت قرآن کی اگر مانتے ہو، کانا خلقہ القرآن، قرآن مجید کی کوئی آیت کا کوئی جملہ پڑھو، اس جملے کے اندر حدیث موجود ہے، وگرنہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ محبوب قرآن کو صرف بیان کرتے تھے، مانتے نہیں تھے۔ اسے ماننا، اس پہ عمل کرنا۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی پوچھا گیا تھا کہ محبوب کا اخلاق کیا ہے، کریکٹر کیا ہے؟ کہا قرآن نہیں پڑھا، کہا پڑھا ہے، کل ہم سے شروع کر والناس کی سین پہ چلا جا، جو جو قرآن بول رہا ہے میرا محبوب تول رہا ہے، جس سے قرآن روک رہا ہے میرا محبوب اس سے رکا ہوا ہے۔ یہی تو ان کا اخلاق ہے۔ گویا کہ گلیوں میں چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہو تو میرا مرشد دیکھ۔ آپ اور میں رولوں میں، پھڈوں میں، چکروں میں اپنے اپنے نام رکھ کے فرقوں میں بٹ گئے۔ قرآن تو سب کے لیے تھا، مرشد تو سب کے لیے تھا، مگر آپ کا نبی اور طرح کا ہے، میرا نبی اور طرح کا ہے۔ میں ایک دن اسلام آباد سے آ رہا تھا تو راستے میں پبلک ٹرانسپورٹ تھی، اس نے بڑے زور شور سے ہائی فائی گانے لگا دیے۔ 2-4 جوانوں نے روکا، کہنے لگا جی سفر کرنا جے کرو، نہیں کرنا اتر جاؤ۔ خیر ایک بابا جی بولے، وہ 3-4 تیاں سی، وہ بھی کہنے لگے یار شرم کر جا۔ اس میں جو جملہ تھا، جملے پہ جائیے گا، گانے کی ٹون، تھیم، ان چیزوں پہ نہیں۔ آواز آ رہی تھی، میری ڈولم سونے دی تے ساری دنیا پتل دی۔ سمجھے؟ جو میرے پاس ہے وہ ٹھیک ہے، وہ جنت ہے، وہ برحق ہے،
وہ 100% یقینی ہے. میرا فرقہ، میری جماعت، میرا گروہ، میرا مولوی، میرا خطیب، میرا ادیب، میرا مقرر، میرا مباحث، میرا مناظر، وہ حق تے وے، باقی سارے فراڈی. اگر یہ آپ کا ذہن نہیں ہے تو مجھے کہہ دیں. اسی چکر میں دنیا چل رہی ہے. مگر ایسے نہیں ہے، مگر ایسے نہیں. میرے مرشد نے جو بولا ہے تولا ہے. ہم نے تولنا کیا تھا ہمیں پتہ ہی نہیں. 1 کلو چ کنیاں شٹانگاں ہوندیاں؟ یا تو دکان والے بولن ڈے یا بڑے بولن ڈے، نویں پاؤ نہیں پتا کنیاں شٹانگاں ہوندیاں. جے پتہ ہی نہ ہوئے 1 روپے چ کنے پیسے نے، منہ بندہ کہہ لے 100 تو ویکھے ہی نہ ہون، پیسہ ہوندا کی ہے؟ تر ہو گئے. ہوں جنہ نے ویکھیا وہ ہاتھ چکن گے، جنہ نہیں ویکھیا وہ سر سٹن کے پوچھن گے اماں کی ہوندا ہے. اج مولوی نے پوچھا ایسے. تو میرے دوست، قرآن سب نے دیکھا ہے، نہیں ویکھیا تو ویکھ لو. باہروں ویکھیا بھی ہے، سر تے رکھیا بھی ہے، چومیا بھی ہے، اینوں کھولیا بھی ہے تے ایڈاں لگا چھڈیا جویں او تھلوں کڑی لگا دیندا ہے. گھر میں کہاں رکھا ہوا ہے ادب کے نام پہ؟ اتنا اچا وہ ڈبا نہیں لگا جنہ اچا سی اینڈ تے جا کے کونے تے ایک کارنر بنایا ہوں وہ رکھ دئی دا تے اینوں غلاف دے نام تے، ادب دے نام تے لپیٹ کے رسیاں چ تے انہاں کا بنیا ہوں کہ کھولے کوئی نہ. بعض علاقیاں چ داج اور جہیز دے وچ ایک ریل دیتی جاندی ہے جہدے اتنے لاک بھی ہوں، تالا لا کے. کھولنا نہیں، ادب ہے. پوچھنا چاہتا ہوں جنہیں 5 کیتیاں نے ذرا وہ سارے جنہیں بھی، یعنی کہ 5 جنہیں 5 کلاساں پڑھیاں نے ہاتھ دکھا سکتے ہو اپنا سجا. میں کچھ نہیں پوچھن لگا، ABC نہیں سنتا. ماشاء اللہ. یہ جو قرآن مجید کی موجودہ ترتیب ہے یہ نزولی نہیں ہے، توقیفی ہے. میں نام دس دیتا، کئیوں یہ بھی نہیں آتا ہونا. توقیفی وہ پتہ نہیں کی شے ہوندی ہے. مسجد وقف ہے نا، پلاٹ کداں دا سی، لوگوں نے کس مقصد لیے بنایا سی؟ بنانے والے نے جو نقشہ بنایا ہے وہ اپنا ہے. پتھر دینے والے نے دیا تھا، مسیتے لا دیا گیا. پتھر دینے والے نے کیا کہا تھا؟ مسیتے. پلاٹ دینے والے نے کیا تھا؟ مسجد. جتھے واش روم بنے نے وہی تو ہے جو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا. کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے، کسے اسود بنانا ہے، کنوں ٹھڈے پہنے نے، کنوں چومیا جانا ہے، کتنے سر رکھ کے محرابے چ سجدہ کرنا ہے تو کتنے موتر دی دھار مارنی ہے، وہ بھی پتھر. ایک ہی پلاٹ ہے، اجر اور ثواب کے لیے لیا تھا، والدین کے لیے، یہ صدقہ جاریہ کے لیے لیا تھا. ہے وہی قرآن. نزولی ترتیب، آیت پہلی اقرا، پہلا آرڈر اقرا، سورت کا نمبر 100، پارہ آخری. اب یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے. بندہ کتاب لکھے تو مقدمہ لکھتا سب سے آخر میں ہے، جگہ شروع میں دیتا ہے. تیرے رب نے فاتحہ کو پہلے جگہ دے دی، پھر بقرہ کو دے دی. اس ترتیب کے مطابق جو ہمیں ملا تھا قرآن، اس کا پہلا حکم کون سا ہے اور کسے کسے آتا ہے؟ تسی 100 سال بھی پڑھیا ہے، وہ وکری گل ہے کہ 100 سال والے بابا جی نہیں ہے. 90 80 85 70 75 یہ میں کوئی دہاڑیاں دی بولی نہیں لاؤن ڈیا. یہ وہ سی جڑے کدی نیانے سی تے اج ماشاءاللہ سیانے ہوئے نے. پڑھ پڑھ کے کہندے پت دھپے چٹے نہیں کیتے، ایڈے ایڈے سانو بول آندے نے، ایڈے ایڈے اخان آکھے نے، وڈیریاں نے سونے دے پانی نال لکھن والیاں گلاں کیتیاں نے. رب نے قرآن 23 سالاں چ اتاریا، 3 سالاں چ کاکیاں نے حفظ کیتا ہے. ہاں جی. تے ماشاءاللہ ترجمہ پڑھ کے جڑے علماء بنے نے وہ بھی ایتھے ہی نے، پڑھاؤن والے بھی ایتھے نے، تے جڑے انہاں نوں داد دین والے تے انہاں دیاں دالاں خرچے پورے کرن والے وہ بھی ایتھے. لو بھی میرا حیا نہ کریا جے تے شرم نہ کریا جے. 2 بندیاں نوں علم نہیں جے ہوندا، ایک مغرور نوں تے ایک شرمیلے نوں. بلا وجہ دی شرم علم نہیں آنے دیتی. جو بھی حاجز ہے دور کر دو، نہیں تو میں جاندیاں اللہ نو کہنا ہے کہ ایک شاپر لے کے نا
تھوڑا تھوڑا پیس انہاں دے پلگاں دیاں کیپاں لا کے تے اتنے چڑھ کے کیپاں بند کر دیں، ساری رات بھی ککا ماری جاؤ گڈی سٹارٹ نہیں ہونی۔ ہوا کیا ہے، ایک پردہ باریک، کرنٹ پاس نہیں ہو رہا، رحمان بھی ہے، قرآن بھی ہے، صاحب قرآن بھی ہے، ہاتھی بھی ہے، رابر بھی ہے، مرشد بھی ہے، اخان بھی ہے، قول بھی ہے، گفتگو بھی ہے، قرار بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن پرابلم یہ ہے جدو ٹیسٹر لائی دا ہے، اچھا جی لائٹ پیچھے گرڈ چ بھی ہے، سر جی ٹرانسفارمر چ بھی آ رہی ہے، میٹر چ بھی آ رہی ہے، پھر گھر دیاں چیزاں کیوں نہیں چلن ڈیاں؟ پتہ نہیں جی، فریج نو کچھ ہو گیا، یا فریج خراب ہے یا کرنٹ نہیں، کرنٹ بھی ہے فریج بھی ٹھیک ہے، پھر رولا کی ہے؟ رب بھی ہے، رحمان بھی ہے، انسان بھی ہے، قرآن بھی ہے، صاحب قرآن بھی ہے، زمان بھی ہے، مکان بھی ہے، موقع بھی ہے، زندگی بھی ہے، حیات بھی ہے، سانسیں بھی چل رہی ہیں، سنا بھی جا رہا ہے، پڑھا بھی جا رہا ہے، پڑھایا بھی جا رہا ہے، لیکن پھر خسارہ نہیں جا رہا۔ پھر دسیا جی ذرا ہوں شرم آیا جی نا، رب نے اس قرآن چ ترتیب توقیفی چ پہلا حکم کی دیتا ہے؟ پہلا حکم جی، اہلا وسہلا مرحبا، ہم اپنے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، زیارت بھی کریں، آپ نے تلاوتیں سننی ہیں، میرے ساتھ بھی جڑے۔ قرآن مجید کو پڑھنا، پڑھانا، سننا، جاننا، ماننا ایمان کا حصہ رہا۔ ہوں پوری گل تواڈے نال ہے تے سننی جے، مینوں جواب دینا جے، پوری مجلس چ ایک بندہ جنوں بھی پتا ہے کہ پہلا حکم کی یہ ہاتھ چکا ہے تو مینوں دسے، میں سارے کیمرے بھاجی ال لواواں، بسم اللہ جی۔ بہترین کاوش ہے، تشریف رکھیں جی۔ کوئی اور؟ میں جرت کو سلام دیتا ہوں کہ چلیں، ہمت تو کی۔ پہلا آرڈر، پہلا حکم آسمان سے رب نے جو بندوں کے لیے اتارا اور آوازیں دے کے اتارا ہے کوئی؟ انہیں تسی قرآن سننا بھی ہے تے تلاوت تے اشش بھی کرنی ہے، نعرے بھی مارنے نے، تے صرف سا بیس تے یا آواز تے نہیں جی، وہ تو میں دس آیا وہ نزولی ترتیب دا ہے۔ آج ساڈی تعلیم تے آج تربیت تے آج قرآن نال تعلق تے آج پیار، پوری زندگی کانفرنس سے سننے میں ہر مسلک کی گزری، سنانے میں گزری، ایک ایک کانفرنس کا خرچہ کروڑوں تلک چلا گیا، لاکھوں میں گیا، اکٹھے کیے، مہینے لگے، سال بھر یاد رہی، مگر وہ سبق یاد نہ رہا جو آسمان سے رب نے اتارا۔ میں مہمانوں کے ہوتے ہوئے کچھ پڑھانا نہیں چاہتا تھا، لیکن بتانا چاہ رہا تھا کہ تلاوتوں کی مجلس، محفل حسن قرات، اش اش کرنا، بات رہ گئی نعرے تلک، سبحان اللہ تلک، دعاؤں تلک، عمل کی دنیا کہاں ہے؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ایک اور بابا جی بھی کہہ گئے نے، اتھے عملاں تے ہونے نہیں نبیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی، اے علی یا فاطمہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، لخت جگر، علی کی اہلیہ، حسنین کی اماں جان، جنتی عورتوں کی سردار، کل قیامت کے دن تیری پہچان یہ نہیں ہونی کہ تو محمد کی بیٹی ہے، دیکھا یہ جانا ہے کہ تیرا عمل کیسا ہے۔ پہلا حکم۔ ادھر کوئی آواز آنے لگی تھی ایک، جی کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 121 ہے، آیت نمبر کہندے نے 121 ہے، ٹھیک او بھائی آیت نمبر صرف 21 ہے، رٹو توتے نہیں، صرف حافظ جی نہیں، صرف سنی سنائی پہ زور نہیں، کبھی کھولا ہوتا کبھی پڑھا ہوتا۔ رب نے پہلے نمبر پہ جو آواز دی اور پہلا آرڈر دیا ہے، یا ایھا الناس، اللہ نے کہیں نہیں کہا مومنوں، کیونکہ قرآن صرف مومنوں کے لیے نہیں اترا،
पूरी इंसानियत के लिए उतरा है। और मेरे पैगंबर की उम्मत की दो किस्में, उम्मतुल दावा, उम्मतुल इजाबा। माना किसने है, जवाब किसने दिया है, इस्तिजाबत कबूल किसने करी है, और कौन है कि जिसने इनकार करा है, दावत दी, रद्द कर दिया। 8 अरब में से 6 अरब रद्द करके बैठे हैं, 2 अरब मान के बैठे हैं। जिन्होंने माना है उनकी हालत यह है कि उन्हें यही पता नहीं कि पहला हुक्म क्या है और उसकी वर्डिंग क्या है, लफ्ज क्या है, या अय्युहन नास। कुदरती बात है कि मुरीद के में कोई बंदा दूजे बंदे नूं बंदा नहीं मानता। जिन्हों भी मैं पूछे ना, सुनाई यार बेली का की हाल है, कि वो कोई बंदा है, वो कोई बंदा है, छोटी जी गल, हाले तो रईसुल मुनाफिकीन वाली पई है ना, वो कोई बंदा है, किहदी गल करन दे हो, कोई उहदे नाल कारोबार तो नहीं जे कर लिया, रहन दे जे भाजी, वो बंदियां चों बंदा नहीं शुमार हुंदा। वो सानू पुछो असीं वाह पिया जाना या राह पिया जाना। बंदा सिर्फ मैं हाँ, कम अज कम आप तो अपने आप को मानते ना, कोई मैनू मन्ने या ना मन्ने, मैं खुद नूं बंदा मानना। इंसान मानते हो? जे मैं हुण कहां कि जिन्ने इंसान ने हथ चुकण ते किसी ने हाथ थले नहीं करना, हकीकत या अय्युहन नास, ओ लोगों जो दावा करते हो कि मैं इंसान हूं, उबुदू रब्बकुम, यहां हमने डंडी मारी, इबादत करो अपने रब की। इबादत करके ते बंदे नहीं बनते। हज भी कीती जांदे हो ते लहू भी पीती जांदे हो। अल्लामा साहब अलहाज होके आ गए ने, पहले इल्म पढ़ा था, सादे उम्रे किए थे, फिर एक हज किया था तो हाजी साहब हैं, अब अलहाज हैं। ते डंडी पहले तो वध गई है, दुकाना 4 वध गई ने, मार्केटा ते प्लाजे बन गए ने, ते माशाअल्लाह बाज नहीं आया। हज भी कीती जांदे हो ते लहू भी पीती जांदे हो, दिलों के फट तो सींदे नहीं, टोपियां सीती जांदे हो, कोई टोपी दूजी टोपी नाल नहीं मिलन दी। वन समनिया वक्खो वक्, जितने ग्रोह, जितनी जमातें, जितने सिलसिले, उतनी कैप्स, उतनी यूनिफॉर्म, दिलों के फट तो सीते ना, टोपियां सीती जाते। ओए नफ्सां ते छुरी ते फेरी ना। इबादत कर रहे हैं, क़याम कर रहे हैं, रुकू चल रहे हैं, सुजूद चल रहे हैं, तशहुद हो रहा है, रोजे रखे जा रहे हैं, तस्बीहात फेरी जा रही हैं। तस्बीह फेरी तो दिल ना फिरे, उत्तू मियां तस्बीह ते विचू मियां कसबी। कुरान दा हाफिज ते कारी, सामे सुनने वाला, घर में कुरान रखा हुआ, पढ़ने वाला, लेकिन हालत क्या है, या अय्युहन नास उबुदू। हमने तर्जमा किया इबादत करो, और इबादत रख लिया 5 चीजों का नाम, बस उस तो बाद पहली सफ च बह के गीबत, दूसरी में बैठ के हसद, तीसरी में बैठ के चुगली, चौथी में गाली, 5वीं में फसाद। तो इदा करद्या करद्या पूरी जिंदगी गुजर गई, पर गल ना बनी। नफ्सां ते छुरी ते फेरी ना दुंबे ही कीती जांदे हो। सब कुछ ज़बा कर लिया मगर अपनी अना ज़बा नहीं करी। या अय्युहन नास उबुदू रब्बकुम, माना यह था, ओ इंसानों बंदे बनो, इंसानों बंदे बनो। तुहाडे नाल किते इत्तेफाक शायद होया होवे, मेरे नाल ते अक्सर हो जांदा सी। अब्बा जी कहंदे हुंदे सी, ओए बंदे दा पुत्त बन। तुहाडे शायद इत्ते रिवाज है, कोई प्यो पुत्तर नूं कहंदा होवे, या आम टुरिया जांदा राही कहंदा होवे, बंदा बन यार, की करन डिया, रांग आण डिया ते मार के उल्टा लड़न डिया। हादसे से बड़ा हादसा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं, हादसा देख कर पुठा भी आउण डिया तो दूजे नूं पुठा कहण डिया। सही बंदा बन। अल्लाह भी कहंदे ने इंसानों बंदा बनो। बना तो मैं दिता, पर हुण तुहाडे काम बंदियां वाले नहीं। पहला हुक्म बंदगी का, पहला हुक्म। हुण जेड़े जेड़े बंदे ने, अगली गल सुन लो, अल्लाह ने क्या है, रब्बकुम, क्यों अपने रब की बंदगी करनी है तो उसकी, बंदा बनना है तो उसका। अल्लाह कहना क्या चाहते हो, वेखें किते दाता दी मलंगड़ी बन के ना बैठ। बंदा बनना किदा, कुरान तो सब पे उतरा है, सारे इंसानों पे उतरा है, रहमान ने उतारा है, गली गली में आया है, मोहल्ले मोहल्ले में पहुंचा है, नगर नगर तक अप्रोच है, हर जगह मुयस्सर है, हर जगह मदरसे हैं। लेकिन क्या मजाल कि कोई इंसान बने और बंदा बने अल्लाह का। मैं फैसलाबाद से
तांदलियां वाला जा रहा था चमड़ेल झाल तलक, सत्याने तो पिछे लैके किन्ना सफर अगली गड्डी ने रस्ता ही नहीं दिता, कट मारी आया तो साइड नपी आया। मैंने चमड़ेल झाल पे जाके गाड़ी आगे करी और मैं कहा यार तेरा मेरा कोई जोड़ है, मैं कोई सवारियां चुकनियां, तू मेरे नाल रेस लाई भजाई है, तू रात दे बंदे दे पुत्र। कहंदा तू जानदा नहीं मैं कौन हाँ? मैं कहा यार जानदा हुंदा तो मैं तेनों रोकदा ही क्यों, नहीं सी जानदा ते। कहंदा तू पिछे स्क्रीन ते नहीं कुछ पढ़िया? मैं क्या पढ़िया? फिर तेनों समझ नहीं आई? मैं क्या आहो लिखिया सी इलियासा जट, जानदे हो कोई ना सुनिया जे इलियासे जट दा? फैसलाबाद दा नामी ग्रामी सियासतदान ते वड दा पहले सी ते गल फिर करदा सी। लोग अपना ताल्लुक उससे जोड़ के साबित करते हैं कि हम खूनी हैं, हम कातिल हैं, हम मारते हैं, हम गाड़ देते हैं, साडे नाल जरा हिसाब च रहा जे। यही है ना, आ बड़ैचां दा बंदा, हराणियां दा बंदा है, आ पठाणा दा है, आ महरां दा है, पता नहीं इत्थे किहड़े जे ज्यादा। चलो जेड़े भी जे, बंदा बड़ा आकड़ के लंघदा है कि हिसाब ना रवी, मैं कल्ला नहीं हूं, मेरे पीछे पूरी कौम है, मेरा टब्बर माड़ा नहीं हूं। सर जी इतनी अकड़, आओ फिर सुनिए, आगे चलिए। जितने भी अंबिया आए कहा तारुफ करवाओ, हर पैगंबर ने अपना तारुफ क्या करवाया? इन्नी अब्दुल्ला। ओ पिंड वाले मेरे नाल हिसाब च रहा जे, मैं अल्लाह दा बंदा जे। ओ तू पढ़दा जे जितू फिर कोई पता भी नहीं लगता। धमकी भी थी और हकीकत भी थी। ते तुहाडे मेरे चो केड़ा अल्लाह दा बंदा बनया? उबुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। और पहली नहीं क्या है एदा भी पता कोई नहीं बेचारे, जिंदगी गुजर गई है। कुरान मजीद के अंदर पहली नहीं ममानत, जिससे मुर्शिद ने रोका, रब ने रोका, रहमान ने रोका और लोगों को मना करा, सानू पता ही नहीं। पहली नहीं बंदा बनने के लिए जो जरूरी है, जैसे आर्डर को फॉलो करना जरूरी है, तो ईद खालिस हो, बंदगी रब के नाम हो, पूरी जिंदगी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पढ़ना बड़ा आसान है, लेकिन इस बात पे डटे रहना। साडे नालों ते बुढ़ी चंगी है बंदे नाल। ओनू को पूछे ना, नहीं भैणे खर्चा कितों करनी है, बंदे कोलों कराउनी है, क्यों? उन्हें कबूले आख्या सी, बंदा मेरा तो फिर करना नहीं सू, भार नहीं चुकना। बच्चे कहते ने अब्बा बाबा तेनू बोलिया है, खर्चियां किसे और तू लईए, किताबां किसे और तू लईए, प्यो तू है तो फिर भार भी तो तू ही चुकना है। एवं नहीं 60 हिट रख के कहते जी मां ने ढिड च 9 महीने चुकिया, तो जिहड़ा दिमाग च ते कंड ते चुकी फिरदा ते बुढ़े होण तक, बुढ़ापे च भी इत्थे मजदूरियां करदा फिरदा, उसकी कोई वैल्यू नहीं। अब्बा आप हैं तो खर्चे भी आपने उठाने हैं, नखरे भी आपने उठाने हैं। अल्लाह रब तू है ते मदद किसे और तू मंगा, औलाद किसे और तू मंगा। बंदा भी तेरा हूं, जरूरतें भी पूरी तूने करनी है, मदद भी तूने करनी है। इस तरह कुरान पढ़ा होता, तिलावतें की होती, काबा के रब की कसम हमारी जिंदगी बदली हुई होती। नारे तकबीर, आज दरबार मुश्किल किसा, आज दरबार मुश्किल किसा। पहली नहीं जिससे मना। मैं सिर्फ आज 2 सबक पढ़ा रहा हूं, पहला हो गया, पहला ऑर्डर याद रहेगा। कुरान मजीद में सूरतुल बकरा में आयत नंबर ते अगली आयत च पहली नहीं है, फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा। और लोगों, अगर रब वो है, मुश्किल कुशा वो है, पालनहार वो है, मां के पेट में तन्हा बनाने वाला, चलाने वाला, जिंदगी देने वाला, सांसें मुहैया करने वाला, कीमती तरीन सामान लगा के तुम्हें देने वाला और अपना बनाने वाला और बन के दिखाने वाला, तो जे किते आओ होवे तो आवाज किसी होर नूं ना मारिया जाए। जेड़े नस्ली ते खानदानी बच्चे हुंदे ने ना, मामे चाचे ताए सारे आके कहण पुत तेनू असीं छुट्टियां च नाल लै जाना, ते चीक मार के भज के अम्मी जांदा माल के नहीं। वो छोटे जे चूचे नूं पता लग गया जिदा एडा क सिर सी कि चील आवे तो भावें कौआ आवे तो भावें बाज आवे, कोई भी शिकारी जानवर आवे, नसना है ते मां दे परां च जाना है,
ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਥੋਬੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਵੱਲ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਬੈਨਰ ਤੇ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੱਲ ਹੋ, ਤਿਆਰ ਤੇ ਸਹਿਬਨ ਚੱਲ। ਕਰਾਚੀ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਯਾ ਗਾਜ਼ੀ ਯਾ ਗਾਜ਼ੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ? ਆ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਲਵਾਬਾਜ਼ੀ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਅੱਧੇ ਖਤੀਬ ਨਾ ਆਉਣ, ਸਾਰੇ ਕਾਰੀ ਨਾ ਆਉਣ। ਯਾ ਗਾਜ਼ੀ ਲਵਾਬਾਜ਼ੀ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਤਗੜੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਹੋਈ ਤੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਹੋਈ ਤੇ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਹੋਈ, ਸੱਜ ਧੱਜ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੋਲਾ ਜਾ ਕਰ ਗਈ, ਯਾ ਗਾਜ਼ੀ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਰਾਜੀ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜੀ। या गाजी अब्बास तेरे नाम की आस, हर मुश्किल दा इक्को हल हो, तैयार ते सहबन चल। तेरे मुर्शिद ने क्या सबक दिया था, जिन्नी मर्जी वड्डी मुश्किल होवे किसी होर नूं आवाज नहीं मारनी, हर मुश्किल दा इक्को हल हो, तैयार मसीते चल। काना इदा हज़बहु अम्र फाज़िअ इला सलाह। अगर मस्जिद मुयस्सर नहीं, बदर का मैदान है, रेतला टीला है, 1000 ने असले नाल चढ़ाई कर दी है तो 313 डंडे सोटे नाल भी पूरे नहीं। ते कुछ वो ने जिन्हों ने पब्बां भर खलो के ते कद पूरा किया है। इत्थे किते फौज च खलो के पब चुक के अपने कद का साइज पूरा कराया जे, तो जरा फूक भर के छाती अकड़ा के नाप दिलवाया जे, मैं देखांगा किदां। ईमान नाल पब चुके तो पब्बा भार खलो गए तो कहने लगे हुजूर कद तो साडा भी एडा लै चलो। चाई चाई पहुंचे, सामने लगा हुआ है 1000। साहिब कुरान ने, मेरे मुर्शद ने क्या करा, किन्नू आवाज दी, बाबा जी आ बाबा जी आदम आ सानू जम के किथे रेतां दे टिब्बियां च बदर दे मैदान च सटाया जी। आ बाबे ओ कुछ ख्याल करया जे, आ नू बाबा जी मरदे सी, मरण दे नू कानू कश्ती च वाए सी। बाबा जी इब्राहिम साहब कानू आए सी इत्थे, किसी बाबे बुजुर्ग को नहीं, वास्ते वसीले को नहीं, सजदा किया, सर जमीन पे रखा, पैगंबर की जबीन, मुर्शिद की जबीन मट्टी पे लगी बदर के मैदान में, और सीधा अल्लाह को कहा, अल्लाह आ नहीं जेड़े ले आए मारने ही तो तेरा काम है, मरवा दे। लेकिन एक गल दसदा, फिर इत्थे तेरा नाम किसे नहीं लेना, जो विखाउणा ही अज विखा, जो विखाउणा ही। फिर रब ने विखाया नहीं कि 70 मरवा के तो 70 कैदी भी करवाए। हाँ जी, 70 मार के 70 कैदी भी किते ने, ते बन के नहीं रख दिता यौमुल फुरकान ने। अज फर्क पता लग गया भी कौन अल्लाह वाला है ते रब किन्ना दा है, ते किन्ना दा लात मनात ते उज़्ज़ा हुबल ते वद सवा यगूस यऊक नसर नाइला वाले किथे ने। सर जी कुरान किते इदां पढ़िया हुंदा, जो क्या वो कीता हुंदा, ते जिस तू रोकिया रुके हुंदे। जे वो 313 जीत सकते सी, 2 लाख नहीं सी जीत सकता। लेकिन अफसोस हम हार गए, अमल में हार गए, जिंदगी में हार गए, बीवी बच्चों में हार गए, बाजार में हार गए, कारोबार में हार गए, खसारे ही खसारे, खसारे ही खसारे। 3 आखिरी गल्लां ते या सलाम। पहली, तुसी सारे अच्छे हो, मेरे तू करोड़ गुना। सारी जिंदगी मुर्शिद की सीरत भी सुनी जे, मैनू भी हुक्म होया सी सुनाओ, ते हुणे तिलावतां सुनियां ने। वीरियो तिलावत तब तक तिलावत नहीं जब तक ईमान ना होवे के बरहक है। एक किताब ला रैब ते ला शक है, ए हुदाए ते शिफा है, तब तक फायदा नहीं है जब तक आप हमा तनगोश होके सर से लेके पांव तलक एक एक उज़्व कुरान को सुने भी, समझे भी और माने भी। सुने भी, समझे भी और माने भी। जो आर्डर आए उसे करे, जो नहीं आए उससे रुके। फिर इस दावत और पैगाम दुनिया के जितने मर्जी चैलेंज मौजूद हैं उनके होते हुए कहे जो भी तुम बोल रहे हो गलत हो, रब का कुरान सही है, इसमें शक नहीं है। फिर अपने बच्चों के बैग में, उनके दिल में और सीने में और हजारों किताबें भी हों, ऑक्सफोर्ड के निसाब भी हों, लेकिन वो सबसे पहले नंबर पे जिस निसाब को समझे वो रब का कुरान हो, और फिर इसकी दावत को आम करे। माजी का जो है इसी में हल, और हाल का इसी में हल, मुस्तकबिल का हल इसी में समझे। जिथों भी खोले उथों इनू आउंदी होवे ते पढ़दा होवे ते जानदा होवे। मां पुत्र बाहर गया सी, मां घर सी ते मरण लगी ते कहंदी कि हाय पुत्रा
تیری جدائیاں بھی مار گئیاں تو بھوک بھی مار گئی۔ محلے والے نے پوچھا اما کہ انہیں خط پتر چٹھی نہیں سی پایا؟ کہندے پت چٹھی پاؤندا سی چم کے رکھ دیندی سی، اندر ڈھیر لگا بریف کیس چ بھریاں پئیاں نے۔ بریف کیس کھولیا تے کھول کے ویکھیا تے وہ سارے چیک سن، وہ سارے پتر پیسے بھیجدا رہا تو ماں نو پتہ نہیں پتر نے بھیجیا کی ہے، رب تو محبتاں بھیجدا رہا تو لوکاں نو پتہ ہی نہیں وچ کی ہے۔ انہیں چیک چم کے رکھے کہ پتر دیاں چٹھیاں نے، اسی چٹھی آسمانی چمی تو سر تے رکھی لیکن پتہ نہ لگا کہ اندر خزانہ کی ہے تو سونا کی ہے، تو پھر سمجھ کی آوے۔ سر جی تلاوت اس وقت تک تلاوت نہیں ہے، وہ قرات ہوئے گی، وہ پڑھنا ہوئے گا مجرد، جب تک اس تے عمل نہیں تے عمل چیک کرنا ہے تے دیگ دے وچوں 3 چول چیک کر لئیے، امر نہیں چیک ہو گئی سی۔ میرے حضور تے مرشد نے کیا سی تے قرآن چ بھی آرڈر ہے اور منع کیتا گیا بائی آرڈر کہ گال نہیں کڈنی، تے جیڑا لڑدیاں گال کڈے پکا منافق۔ تے اسی موڈی اتوں بنیا ہوں بوٹا گالا نہ کڈے تو پھر کی ہے؟ ہاں جی بوٹا گالا نہ کڈے تو کی کرے؟ وارث شاہ کی لکھے تھے؟ تیرے میرے پیمبر کے پاس ایک آیا تھا آدمی، کہنے لگا مرشد میری رہنمائی کر دو، سبق دے دو، قرآن کی تلاوت ہو جائے، میرا تزکیہ ہو جائے، صفائی ہو جائے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ مصر چو سد سد کے کاری بلا کے پڑھ پڑھ کے تے سن کے بھی ساڈے دل صاف نہ ہے۔ انہیں ایک باری سنیا حضور نے کیا سی کہ گال نہیں کڈنی، لا تسبن احدا۔ مرشد نے آکھیا اس آدمی دی حیات دے وچ زندگی چ لکھیا ہے کہ مرد دم تک انہیں انسان تے درکنار کسے حیوان نو بھی گال نہیں کڈی۔ لو ماشاءاللہ ہنے تسی قرآن سننا ہے تے بڑے فخر نال تے ہاتھ چک چک کے ذرا ایک تے ہاتھ مار کے کہو ہاں جنہیں زندگی چ کدی گال نہیں کڈی۔ ایک بندہ چاہیے صرف، تسی اتنے بیٹھے ہو بھاجی، میں ہنے تھوڑی دیر بعد بڑی خوشی ہونی، کیمرہ بھاجی لایا جے ذرا ادھر، چہرہ کرا دو پر انہوں کہ غصے نہ کیوں ویکھن ڈے؟ ہاں جی بھاجی بندہ لب گیا جی، 30 سال ہو گئے سی لب دیا جی، میں ہنے غصے نہ ویکھن ڈیا سی نا، ایویں اگلے دن ڈس کے بھائی نے ایک نے کہا بھاجی میں زندگی چ کدی گال نہیں کڈی۔ دوسرا آدمی آیا حضور کو سبق لین تے آپ نے کہا کہ غصہ نہیں کرنا۔ 3 دفعہ انہیں کہا جی حضور اور سبق دو، آپ نے کہا نہیں غصہ نہیں کرنا۔ میں کہا جی کوئی غصے والا بندہ جنہیں اج تک غصہ نہ کیتا ہوئے، پھر انہیں ہاتھ چک لیا۔ اتنے بھی کوئی ہے جنہیں زندگی چ کدی غصہ نہ کیتا ہو؟ وہ کہنے لگا میں نہیں کیتا۔ میں کہا بھاجی کیمرے لاؤ، پر کیمرہ بھی وہ لاوے جنہیں کدی گال نہیں کڈی تے کدی غصہ نہیں کیتا۔ کیمرے والے بھی بہ گئے۔ میں کہا سرکار میں تواڈے گھر آنا ہے، اج تے کانفرنس لی آیا تے محبت نال ملن لی کوئی گفٹ لے کے آواں گا، سینے لاواں گا، تہاڈا فیض کوئی سانوں بھی لبے۔ پر کہندا جی میں واقعی نہیں جے گال کڈی، محلے چ جنوں پوچھے، میں کہ محلے چ نہیں میں پوچھنا، شادی ہوئی جے؟ کہندے جی۔ میں کہ میں گھر والی نوں پوچھنا۔ کہندا جی پھر تے نام مناؤن والی گل ہوئی، پھر تے اللہ اکبر۔ او میرے بھائیو، اس قرآن کی تلاوت آج سے شروع کر دو۔ بہترین تلاوتیں آپ نے سنی، قرآن مجید کی جتنی خبریں الحمد سے، وہاں جو جواب آیا تھا نا الحمدللہ رب العالمین، یہ خبر ہے۔ اللہ کے قرآن کی ہر خبر سچی ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا۔ دنیا کہے جو مرضی کہندی رہے، اکھا بند کر کے کن بند کر کے کہو اے جو بولن ڈے ہو جھوٹ بولن ڈے ہو، رب نے جو قرآن میں کہہ دیا ہے وہ برحق ہے، برحق ہے۔ پھر مننا پائے گا کہ اللہ نے حضور نو بشر آکھیا ہے تے ایک دفعہ بشر کہن نال 30 نیکیاں لبڑیاں نے، ایتھے مسلک جاندا رہے گا، عقیدہ لب جائے گا۔ تو میں 1.25 لاکھ ظاہری تے 1.25 لاکھ باطنی بزرگاں دے درباراں تے 10 سال زندگی دے گزارن تو بعد پھیرے چھڑیا ہے قرآن پڑھ کے، ویسے نہیں۔ 12 سال لیڈ کیتا ہے عید میلاد النبی دے جلوس نو فرنٹ تے، پر جدو اس قرآن نال تعلق جڑیا نا تے صاحب قرآن تے مرشد نال، تے پھر انہاں دے اس دربار تے جنوں روضۃ من ریاض الجنہ کہندے ہو، اتنے سامنے بہ کر کے صرف ایک ہی سوال کیتا سی، اللہ تیرے محبوب نے کہا کہ جنت دا ٹکڑا ہے تے تو کہنا ہے کہ جنت جو منگو ملدا ہے، اللہ ادھر لا دے کہ جتھے حق ہی حق ہے، جتھے جھوٹ نہیں، جتھے 2 نمبری نہیں، من گھڑت روایت نہیں، جعلی حدیث نہیں، جہاں پہ ضعیف نہیں، جہاں پہ موضوع نہیں، جہاں پہ اپنی من کی مرضی نہیں، جہاں جو ہے وہ ضعیف قصے اور کہانیاں نہیں، جہاں پہ ادھر ادھر کی چیزیں نہیں،
یا رب کی کتاب ہے یا تیرے مصطفیٰ کی جناب ہے۔ سر جی یہ کام سوکھا نہیں جے، آج تلاوت کدی کر کے ویکھیا جے تو پھر سمجھ آئے گی، وگرنہ تو بندہ دودھ بیچدیاں پیچھے لکھ ہی لیندہ نا من غشنا فلیس منا، جیڑا ملاوٹ ثابت کرے انہوں 2 لاکھ روپیہ انعام، تو جدو اگلے پانی کر دو کہندے میں پانی نہیں سی پایا، قسم چکا لو میں برف پائی سی۔ اس لیے انشاءاللہ آج کی کانفرنس دل بدلے گی، حالات بدلیں گے، خیالات بدلیں گے، خسارہ کوئی نہیں، نقصان کوئی نہیں، رب شاہد ہے، فخر سے نہیں مٹ کے کہہ رہا ہوں، میں آپ لوگوں سے کوئی اچھا نہیں ہوں، 1.5 فٹ اونچا بیٹھا ہوں، لیکن کمٹمنٹ ہے میری کہ میرا جو شعبہ ہے میں نے اپنے شعبے کے اندر الحمدللہ آمدن بھی اور لا شعوری میں بھی 2 نمبری کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، اور یہ کہہ کے مر رہا ہوں اگلے پل موت آ جائے، زندگی میں اگر کبھی میرے منہ سے شعوری طور پہ یا غیر شعوری طور پہ کوئی ضعیف حدیث نکلی ہو یا فرمان نکلا ہو اور مصطفیٰ کے نام لگا اور وہ حدیث نہ ہو تو میری قبر پہ بھی کتبہ لگا کے لکھ دینا کہ یہ روایت ضعیف ہے، میں قبر کے اندر بھی اگر اللہ نے ہمت دی تو میں رجوع ہے، میرا مر کے بھی رجوع ہے، میں وہ بات محبوب کے ذمہ نہیں لگانا چاہتا ہے کوئی مائدہ لال اٹھ کے کہے جی ٹھیک ہے مسلک ہون گے جدو اللہ نے پوچھنا ہی نہیں، نہ ہی کوئی نہیں، جیڑا مرضی مسلک کے کرو عمل قرآن تے، تلاوتاں کرو تے پڑھو، آرڈر منو، مناہی سے رکو، ممنوعات کو چھوڑو اور اسی کی دعوت دو۔ زندگی نہ بدلے تو مینوں کیا جی، ایک دن اگے پیچھے سنی لکھا لو، شیعہ اپنے اگے پیچھے دیوبندی لکھوا لے، دیوبندی اپنے آگے پیچھے شیعہ لکھوا لے، سارے دے دوجے مسلکاں دے بینر چک کے لپیٹ لو، لیکن گالو کرو جڑی قرآن چ تے اللہ دی قسم جے سارے تانوں بھابی نہ کہن تے مینوں پھڑ لیا۔ ساڈے نہ بیتیاں نے، میں ایک دفعہ کیا جی وہ جڑی قنوت نازلہ ہے وہ رکوع تو بعد ایک قنوت وتر پہلے ہے، وہ پتہ کرو یہ کتے حنفیہ لد نہیں آیا، شک پہ جاندہ لوکاں نوں۔ تسی ایک دفعہ قل ہو اللہ دا ترجمہ کر کے ویکھو بازار چ کھلو کے، انہیں کہنا یہ کدن دا جلسہ سن کے آیا جی، اس دن دا بدلے آ جائے۔ سر جی اس لیے آپ نے موت کے منہ میں جانا ہے، قبرستان جانا ہے، جان اللہ کو دینی ہے، امانت اس کی ہے، دین بھی اس کا ہے، امانت بھی اس کی ہے، توحید بھی اس کی ہے۔ زندگیاں بدلو، یہ انقلابی مرشد تھے، انہی کے ہاتھ پہ بیعت ہو، ان سے زیادہ حسین کوئی اور ہوتا تو میں کم از کم دنیا چ لب کے وہ ہاتھ رکھ دینا سی، مینوں نہیں لبا تو اسی نہیں رکھے۔ لہذا جگہ جگہ تے ہمیں دل نہ سٹو، ایک جگہ تے رہو، اس مرشد تو وڈا اعظم ہے، اس لیے کانفرنس دا عنوان بھی لاجواب تے اینو سنن دا اگر حق ادا ہو گیا تو انشاءاللہ دل بدل گیا۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ یہ تھے پروفیسر ڈاکٹر عظیم مذہبی اسکالر حافظ عبدالرزاق ساجد صاحب، اسی طرح دل جمعی کے ساتھ تشریف رکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے آج کے دوسرے مہمان افریقہ تنزانیہ سے تشریف لانے والے فضیلت الشیخ قاری القرآن زینت القرآ الشیخ محمد عبید ادریس حافظہ اللہ تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ ابھی ان کی تلاوت شروع ہوگی۔ سارے ساتھی اسی طرح دل جمعی کے ساتھ اندر ہال میں بھی تشریف لے آئے، باہر بھی پروجیکٹر لگا ہوا ہے، باہر بھی بیٹھے رہیں، دل جمعی کے ساتھ رش نہ کریں۔ قاری صاحب کی تلاوت کے متصل بعد انشاءاللہ حضرت مولانا قاری محمد الیاس مدنی صاحب کا آخری خطاب ہوگا۔ ابھی میں دعوت دیتا ہوں جناب فضیلت الشیخ محمد عبید ادریس حفظہ اللہ تعالی۔